یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سامان تیار ہوا اور غلے کے جو بیگز ہیں وہ ان کے اونٹوں پہ لادے گئے. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اس نے سقایا یعنی پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، رحل کا مطلب یعنی اس کے بیگ میں یا اس کے تھیلے میں ڈال دیا. ثم پھر کیا ہوا؟ اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا. پکارنے والا یہ کون تھا؟ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ذمہ دار شخص تھا جس کی ڈیوٹی تھی، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں بادشاہ کی جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو کچھ موجود ہے، ان کی حفاظت پہ مامور تھا. لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ موجود نہیں ہے تو اس نے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کی. کیا اعلان تھا؟ ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو. یعنی ایک پیالہ چوری ہو گیا بادشاہ کا، اور یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو چیز بادشاہ کی ہے یا محل کا حصہ ہے تو وہ یقیناً ایک قیمتی چیز ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قیمتی دھات کا ہو یا اس کے اوپر اور کوئی ایسی چیز ہو. لہٰذا وہ پیالہ ایک معمولی چیز نہیں تھی کہ جس کی چوری کو اگنور کر دیا جاتا. چنانچہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اے قافلے والو تم چور ہو، اور انہی کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس وقت وہی نکلنے کی تیاری کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے ہی غلہ سمیٹا اور انہوں نے ہی نکلنے کے لیے سامان باندھا. قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ آگے آئے متوجہ ہوئے ان پر. یعنی جب بھائیوں کو یہ کہا گیا کہ تم چور ہو، کوئی چیز چوری ہو گئی، وہ آگے آئے، انہوں نے بات کی کہ کیا ہوا، اور کہا ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، کیا گم ہو گیا تمہارا؟ قالو، تو انہوں نے کہا نفقد، ہم کم پاتے ہیں، ہم گم پاتے ہیں، سعال ملکی، بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کو لے کر آئے گا، یعنی جو اس پیالے کو ڈھونڈنے میں مدد دے گا، حمل بعیر، تو اس کے لیے ایک اونٹ برابر مزید بوجھ ہے، یعنی اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر مزید غلہ دیا جائے گا. جیسے انعام رکھا جاتا ہے کسی بھی بات پہ، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایز اے گفٹ اس کو یہ چیز دی جائے گی. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس پکارنے والے نے کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضرور اتنا انعام ملے گا. قالو، تو ان بھائیوں نے کہا تاللہ، قسم اللہ کی، لقد علمتم، البتہ تمہیں خود بھی پتہ ہے، ما جئنا، ہم اس لیے نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد کریں. یعنی مصر میں ہم چوریاں کرنے نہیں آئے، ہم یہاں فساد اور خرابی کرنے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی محل کے ذمہ دار افراد نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے، دیکھیں گے، اور اگر تم جھوٹے نکلے، اگر واقعی وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو پھر بتاؤ کہ جو چور ہوگا اس کی کیا سزا ہے. یعنی ذمہ دار افراد نے کس سے پوچھی سزا؟ قافلے والوں سے پوچھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے پوچھی. اصل میں یہ وہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے سجھائی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جس سے، یا وہ جو ذمہ دار افراد تھے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جس سے وہ پیالہ ملے گا تو ہمارے ہاں چور کی یہ اور یہ سزا ہے، بلکہ ان سے پوچھا گیا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے، پیالہ تمہارے سامان سے نکلا، تو پھر بتاؤ کہ چور کی کیا سزا ہوگی. قالو، تو انہوں نے کہا جزاؤہ، اس کی سزا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، تو
تو وہی اس کی سزا ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ چور کو پکڑا جائے گا چوری کی سزا میں، یعنی اس چور کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اس کو تم لوگ رکھ لینا۔ یہ جو سزا ہے چور کی، یہ کس شریعت میں تھی؟ انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سزا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی۔ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کر آئے تھے، اس میں چور کی یہ سزا تھی کہ چور کو قید کر دیا جائے یا چور کو روک لیا جائے اس چوری یا اس جرم کے بدلے میں۔ لیکن جو مصر میں اس وقت قانون تھا، اس قانون میں چوری کی یہ سزا نہیں تھی۔ لہٰذا اگر یہ کہا جاتا کہ چور کو سزا دی جائے گی مصر کے قانون کے مطابق، تو بنیامین کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجھائی کہ سزا انہی سے پوچھی جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون میں تو سزا یہ ہے کہ جو چور ہوگا اس کو روک لیا جائے۔ فَبَدَأَ، تو وہ شروع ہوا، بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے تھیلوں سے، یعنی باقی بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع ہوا، قبل وعاء اخیہ، بنیامین کے تھیلے کی تلاشی لینے سے پہلے۔ جس نے بھی تلاشی لی، یا یوسف علیہ السلام نے خود لی یا جو ذمہ دار شخص تھا اس نے لی، تو سب سے پہلے بنیامین کے تھیلے کی تلاشی نہیں لی۔ پہلے کس کے تھیلوں کو چیک کیا؟ ان کے بھائیوں کے تھیلوں کو چیک کیا، اور پھر کیا ہوا؟ ثم استخرجہا، اور پھر نکال لیا اس کو، من وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے میں سے۔ تلاشی لیتے لیتے جب بنیامین کی باری آئی تو اس کے تھیلے اور اس کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ بہت اہم حصہ ہے یہ سورۃ یوسف کا۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں اپنے کام بنانے کے لیے ہم لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کو سہارا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جائز ناجائز سب کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کسی کی چاپلوسی، کہیں رشوت، کہیں اور لگائی بجھائی کر کے اپنے کام نکالنا۔ لیکن وہ شخص جس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو، وہ جو ہر صورت میں اس اصول پہ جم جائے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی، اور میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو کس طرح اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بناتا ہے۔ اور جہاں پورے ملک کا قانون اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، کذالک کدنا لیوسف، وہاں اللہ رب العزت نے خود یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کی۔ اس معاملے کو اس طرح اس کو سامنے لایا گیا کہ جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے وہی بات ہوئی۔ لہٰذا ہمیں صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی ترقی کے لیے، دنیا میں بھی کام بنانے کے لیے ہمیں غلط راستوں کے بجائے ہمیشہ صحیح درست راستوں پر، سچے اصولوں پر جم جانا چاہیے، اور تبھی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے بندے کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ، اور یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا، یہ بہت مشکل تھا، لیأخذ اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا، فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ ایک بہت اہم لفظ ہے یہاں دین الملک، یہاں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین صرف چند عبادات کی رسمیں نبھانے کا نام نہیں ہے، دین صرف
باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین کا مطلب ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دین کا مطلب ہے قانون اور لا، اصول۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے تو باتیں کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں اور ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسلام کے اصولوں کو زندگی کا حصہ نہیں بنایا اور ان کو اپنے لیے قانون کے طور پر اختیار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دین کا مطلب ہے قانون۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صرف جائے نماز پہ کھڑے ہو کر اسلام کے حکم کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس رب نے ہمیں عبادات سکھائی ہیں اس نے ہمیں سوشل ویلیوز بھی دی ہیں۔ اس اللہ رب العزت نے جس نے ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے، اس نے ہمیں شادی بیاہ اور مرگ اور خوشی غمی تمام مواقعوں کو نبھانے کے طریقے سکھائے ہیں۔ تو یہاں کیا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا، بہت مشکل تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا اور کوئی اور راہ نکال لیتا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ نمبر 1 مراد کیا ہے کہ تمام انسانوں اور ساری مخلوق سے بڑھ کر علم والی ہستی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ نمبر 2، انسان کو جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہے آیت الکرسی میں، ریفرنس لکھ لیجئے اس کا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح تیسری اہم بات، کوئی بھی شخص علم کے کسی بھی درجے پر ہو، اس کو اپنے آپ کو علم میں پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ کہیں بھی علم کے درجے پر پرفیکشن نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ رب العزت نے کچھ علم کا حصہ دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوسرے بندے کو اس سے بڑھ کر بھی عطا کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح علم کا تکبر جہالت کی نشانی ہے۔ جو شخص صاحب علم ہونے کی وجہ سے اپنے دل میں اپنی بڑائی کا احساس رکھے تو یہی دراصل اس کے جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر کچھ بھی سیکھ لے انسان، کبھی بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہ کرے کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں، بلکہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، وہاں ایک بہت اہم نصیحت کی۔ یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے جو ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے تاکہ علماء سے بحث کر سکے، کیوں سیکھ رہا ہے؟ تاکہ کوئی اور شخص جو عالم ہے، جس کو آتا ہے، تو میں جا کر اس کے ساتھ بحث کروں اور اس کو بتاؤں کہ مجھے بھی بہت آتا ہے۔ تو نمبر 1 جو اس نیت سے سیکھے، نمبر 2 یا اس نیت سے سیکھے کہ میں جہلاء پہ روب جماؤں، جس کو نہیں آتا میں اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کروں اور میں اس کے سامنے
یہ ثابت کروں کہ تم جاہل ہو اور میں تو بہت بڑا عالم ہوں، تو ایسے شخص کے لیے آپ نے جہنم کی وعید سنائی۔ جو علم حاصل کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن نیت خراب ہے، نیت درست نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ جس کو آتا ہے اس سے بحث کروں، جس کو نہیں آتا اس پہ روک جماؤں، ایسا علم بیکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان